میں تقریب بات سے شروع کرنی پہلے میں ایک تو گل کرنی زور سارے لایا کہ تسی بولے کوئی تو میرے نے جڑا بولیا کوئی نہ دعا منگ لے سیدھی سیدھی گل تقریر میں کام کرنی ہر ایکشن کا ریئیکشن ٹھیک ہے جی کہ مولوی بولتا ہی اردو اگلا بول دے ٹھیک ہے نا وہ اردو اصل بولنا کوئی نہیں اصل بولنی پنجابی ہے پنجابی بندہ تا ہی سنا جی اگلے پنجابی بولنا سبحان اللہ ماشاء اللہ سے جی نہ ہو تو انہاں للہ تے ٹھیک ہے یہ زبان اللہ بولنے واسطے دیتی کتیاں کے جنگل سے بھی بولتی منڈیاں کی آخری بھی بولتی کہ لوگوں کے لڑائیوں بھی بولتی وہ زبان کتنی چنگی جی مستفا سبحان اللہ کس واسطے کی زبان اللہ نے دیتی ہے اپنے ذکر واسطے یا سونی یاد کے ذکر واسطے خدا کا ذکر کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کتیاں کی پانی میں زبان جڑی ذکر مصطفیٰ نہ کرے یہ زبان دیتی اللہ نے یاد ذکر واسطے سے ورنہ میں تو بنانے کا مقصد کی خیال اللہ نے یاد سے پہلے بنایا سی تو سانو بنانے کا مقصد اللہ نے یہ دسیا کہ لوگوں میرا یار کوئی عام یار نہیں جی دنیا کا پروار یار ہوئے تو تذکرہ نہ ہوئے کہ وہ یار نہیں راضی ہوتا جب ساری کائنات کا مالک انہیں ایڈا سونا یار بنایا کا اس واسطے جی تصا بولو گے تو میں تقریر سنانی نہیں بولو گے بولو گے مہربانی فرمانی میں شروع چ گلا کر رہا ہوں اگو تصا بولنا تو میں ٹوٹنا ٹھیک ہے جی سبحان اللہ ماشاء اللہ کی شاید ہونی چاہیے جی کل چنگی لگے نہ لگے تو چپ کر کے پہلے جی چنگی لگے تو پھر سبحان اللہ اپنے میرے لیے نہیں آخنا کہ قاری صاحب بولتے ہیں تو سبحان اللہ اپنے لیے آخنا سبحان اللہ ایک بار اپنی ایک جنت سے پورا لگتا ہے دوسری روایت ہے کہ 80 نیکیاں ملتی ایک دفعہ سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہ جنت سے بوٹا لگتا تو بوٹا کیڑا بڑا 500 سال مصری نسل کا پورا توڑتا لگے تو وہ سایہ نہیں کر سکتا جن باری آخنا جی انہیں بوٹے لگتے جانے تو تواڈے نام دے لگے میرے نام دے لگے سبحان اللہ تواڈے نام دے لگے میں آخنا میرے نام تھی آخو گے مطلب فائدہ بندہ اعتبار کوئی آخر جناب وہ فلاں بندہ جہاں جڑا کی کوٹھی والے چودھری شاہ صاحب جناب 10-10 ہزار روپیہ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے بندے میرے خیال دستا ہر بندہ جائے کہ اللہ نے محمد فرمایا رب تھوڑے واسطے بوٹے پہ بڑھتا جنت سبحان اللہ چھوٹی شہ جنت دے بوٹے اتنے دنیا 10,000 روپئے بندہ دوڑا دینا یا لبنا 10,000 روپئے تے فنا ہے وہ فنا نہیں ہو وہ بقا ہے جسے تمہیں بقا ملتی لیکن ایک گل یاد رکھا ضرور قاری صاحب نے تمہیں گلیں سنائی تو بڑی مزیدار گلیں سنائی جی بندہ آخے نا محفل سن کے جنت چلو جان تو جھوٹی گل ہے پکی گل بندہ کہ میں محفل سن کے جنت چلو جانا جھوٹی گل ہے قرۃ فی الصلاۃ نماز ہو روٹیاں کھا دی گل میں تقریب بات شروع کر گلا پہلے اس واسطے کرنا پہ تھی پکے ہو جائے میرا ویر بیٹھا تھا ماسی کا برا بھی میں ہاتھ بن کے گزارش کریں گا یہ جا سسٹم ہے صحیح کرو صحیح بات سانوں اسی دنیا کی کسی بھی محفل جانا ہے سارے سے بیٹھے شادیاں چاہیے تو کہ جانے ایسا نہیں جس طرح ہونا ہے من سمجھ کے جانے بان بھپ کے جانے کیوں جی وہ اتنا دستور ہے تو محفل کا کوئی دستور نہیں کسی اتنے ٹاپک پا لینا بندہ کوئی سسٹم بنا کے ہوتا ہے اللہ نے نبی کی محفل سے جا رہے ہیں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ محفل سے شامل ہونے لگے یہ دستور کوئی نہیں نماز پڑھنے جانا ہے پیڑا جا پجامہ پیڑی شرٹ پا کے سیدھے ٹوٹ گئی کیوں گئی ایسے دنیا میں جا کے بھائی میں رہا چاہیں میں شادی چاہیں میں جناب جاج صاحب کو بولا سونا سو بوٹ پا کے سیدھے ٹوپی شوٹ پا جانے تاکہ اگلے بندے پر بندہ ہے جب رب کی بات دے جائیے پھر فقیر کیوں بنتے بندے بن کے جاتے ہیں ہے بندے بن کے جانا چاہیے رب کو بندہ سونا لگتا ہے تو بندہ کون ہوتا ہے جو نافرمانی کرے جا بندگی کرے بندہ ہی ہوتا ہے دوجا تو بندہ ہی وہ تو انسان کی ولاثت ان انسان لفی خسر اللہ بندہ وقتی اثر کی قسم یہ وقتی اثر کی ہے ادھی رات میں بندہ مرے تو انجی نجوی شام پھر سویرے مرے تو انجی نجوی شام پہ یہ وقتی اثر ہونا وقتی اثر کی قسم اس نازک وقت کی رب نے قسم کر دی رب ہو کے قسم پہ چکتا ہے کالے واسطے
ان الانسان لفی خسر، انسان کو کاٹے وچ اگے کی آخیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اتنے آخیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان تو کاٹے وچ، پتہ لگے انسان کاٹے وچ ایمان والا فائدے وچ، ایمان والا وہی ہوندا جڑا مصطفیٰ دے قربان ہوندا، دوجا ایمان والا نہیں ہے بندہ کوئی اللہ دے قرآن کے اور ہی بولے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پیچھے کی آخیا جو کوئی بھی عمل صالح کرے، مان جو کیوں جی عمل صالح، جڑا بھی کوئی عمل صالح کرتا ہے، جڑا بھی مرد ہے عورت ہے صالح عمل کرے، اس طرح ہے نا عمل صالح کرے مرد ہے عورت ہے، اگے کی وهو مؤمن، اگے پھر شیخ مومن کی لگ گئی کہ اونی دیر تک وہ عمل ہی قبول نہیں، مطلب کافر بھی چنگے کام کرتا ہے، مشرک بھی چنگے کام کرتا ہے، بے ایمان بھی چنگے کام کرتا ہے، مرزئی بھی چنگے کام کرتا ہے، لیکن انہوں کا فائدہ انہوں نے کتنا فائدہ پہنچ گیا، وہ مومن کافر بھی نہیں آخیا کہ تو چنگے کام کر کے آتے اسی تینوں شان دیاں گے، تینوں مرن تو بعد قبر وچ زندگی دیاں گے، مرن تو بعد تینوں سیاحت طیبہ دیاں گے، آخیا وہ مومن یار دا ہو گیا، مرن تو بعد مرنے تے قبر جنت بنا دیا سبحان اللہ، قبر جنت نہیں بننی ہے، جڑا یار دا غلام ہو جڑا مصطفیٰ دا سچا امتی کا سچا عاشق بن گئے، تے تے نا جڑا بندہ کہ یار نبی دا ملاد تے میں سننا ہے تے نماز میں کوئی نہیں پڑھنی، نماز پڑھی جڑی حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، کنے عمل نے حضور جڑے کیتے، کسی نے متعلق فرمایا کہ کیا میری اکھاں دی ٹھنڈک، کیڑے عمل فرمایا؟ نماز۔ مطلب اللہ رب العزت نے سب تو چنگی جڑی چیز لگتی کی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو صحیح صحیح رات کرو تیرے تو بخشے بخشا ہے اللہ کے محبوب نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیارے نے، ہاں عائشہ کیوں نہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا پیارا، اللہ نے سب تو زیادہ اپنا پیارا بنایا، میں اپنے قریب کیتا ہے، سب تو زیادہ میرے نال میرے رب کا قرب، میں عرض کی تھی تسی بخشے بخشا تے ایڈی محنت کیوں کر دے؟ فرمایا کہ تو نہیں چاہتی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، سبحان اللہ، کیا اسی بننے کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، جس نبی نال سینا اسی شکلیں بناؤں نہیں بنا سکے، اسی داڑھی تو جو کترانے رکھ کے کیوں کترانے چھوٹی چھوٹیاں رکھ کے میرے بھرا نے رکھی، میں سب کو کہنا میں اپنے کترانے کے یہ داڑھی جیڑی حضور دی سنت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ نے کیڑے چیرے موقع بند ہوگا جہاں داڑھی نہیں ہے، جس نے داڑھی نہیں ہے ان بتو آپ کی جہاں داڑھی اس چہرے موقع بند ہوگا دوجے چہرے نہیں ہے، اس واسطے میرے دوست میرے بھیرو میرے بھائی اسی جن آئے ہیں تھوڑے پڑھے ایسی گل کوئی نہیں نہ میں کبھی ایسی سوچی کہ 10 بندے یا 20 بندے محبوب کی محفل میں چوری ہوتے ہیں جنہوں نے وہ بھی بلاتے اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا جہاں پسند کرتا جنہوں اللہ وہی ہوتا، دوجا بندہ نہیں ہوتا، پاوے وہ بلا کے آ جائے خود آ جائے آؤں جہاں انہوں کی نگاہ میں فٹ ہے، رب کی بات قبول ہوتا ہے جہاں محبوب کی نگاہ میں فٹ ہے، رب فٹ ہی انہوں کرتا ہے، قریب ہی انہوں کرتا ہے، تو محبوب کا جڑا عاشق ہوتا ہے نا وہی حبیب بن گیا، اس واسطے اللہ کے محبوب کے سچے غلام، غلامی کا حق کے بھی غلام اپنی مرضی نہ نہیں چلتا، آقا نہیں مالک کا نوکر ہو گیا، مالک کو جا کے لا کے جناب کام کرو کہ میں کرتا، تو غلامی یہ نوکری مالک کی مرضی ہو، جناب ٹنڈ لوائے بھی مرضی، کینچیاں چکوائے مرضی ہو، پینچر لوائے مالک ہے نا، کیوں تو جو مننے نا مالک نے سامنے ایک آقا دیتا ہے، اس آقا سے اسی نوکر ہاں، اسی غلام، تو غلام کا کام ہے اپنے آقا کی مان لے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ اپنے خرید کر سبحان اللہ، رسول اللہ نے زور دعائی زمین اپنی بات کا چکانی تو ہے، حضور کی سچی محبت حضور کی سنتا حضور کا اس بات نام کی توفیق۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا درود پاک پڑھ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، قسم اللہ کی وہ لوگ سنور جاتے ہیں، عشق سرکار میں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں،
اور گھر سجا کر حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کر گھر سجا کر حضرت دیکھ لیتے ہیں ہاں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں کتنا خوش نصیب غلام ہے سبحان اللہ خوش نصیب غلام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے اونٹی دی واگا پھڑتے نے سارے پچے پچے ہوندے نے جی مرید اپنے پیر دے سامنے آ کے حضور میرے گھر سبحان اللہ قاری صاحب دے جان والے حضرت صاحب دے جان والے حضور ساڈے گھر پہلا چلو حضور ساڈے گھر پہلا چلو پیر جی ساڈے گھر پہلا چلو پیر اندر کمٹمنٹ ہو چکی ہے پہلا بلانے دے گھر جانا ہے سبحان اللہ نبی فرمایا چھڈ دیو کمٹمنٹ ہو چکی ہے جان دی ہے کتھے جانا ہے سبحان اللہ یہ جان دی ہے جدی اونٹنی ایڈا علم رکھدی ہے نبی کتنی شان والا سبحان اللہ جدی اونٹنی کمال رکھدی ہے جس اونٹنی تے نبی بہ جائے اللہ انہوں سارے علم دے دیتا ہے کسے دے گھر نہیں جانا ڈبل سٹوری دے سامنے جا کے بہنا سبحان اللہ ڈبل سٹوری دے سامنے جا کے بہنا ہے یہ اج دا نے بنیا 1000 سال پہلا بنے سبحان اللہ اجے اونٹنی کے زمانے چ کوئی نہیں نبی آیا ہی کوئی نہیں کسے دسیا ہی کوئی نہیں اونٹنی تے نبی بیٹھا ہے اونٹنی جان دی ہے میں اوتھے جانا ہے جڑا کعبہ ہمیاری نے مصطفیٰ واسطے بنایا ہے سبحان اللہ اج نبی دے علم تے اعتراض نبی جان دا کچھ نہیں کڈا خوش نصیب غلام ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چھڈ دیو یہ مامور من اللہ ہے اللہ نے مامور کیتا ہے سبحان اللہ جانا ہے جدے نبی پہ جائے وہ جان میرے دی شان دا مالک ہے جڑا رب نال سینہ لا کے سبحان اللہ جڑا رب نال سینہ لا کے بکان کا بکاؤ سرین آدنا جدی شان ہے مالا والبصر وما بندہ کسی نے جا کے دیکھتا ہے کہ آ کے منظر بیان کرتا ہے ناظر منظر بیان کرتا ہے ویلا کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بار وچ نے تے منظر کون ہے منظر کون ہے رب منظر ہے دیکھن والا کون ناظر حضور نے دیکھن والے حضور دیکھا کہ نجارے رب کائنات نو منظر ناظر پہ بیان کرتا ہے واہ واہ سونے تیری اکھ تو صدقے جا سبحان اللہ حد تو بڑی نہیں حد تو بڑی نہیں اللہ نے دیکھی جا رہی ہے یہ وہ کہ جنہیں رب نو دیکھیا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ تور تے گئے عرض کی تھی مولا رب یار جنہیں دیکھنا چاہنا اکم آواز ایلم ترانی تو سکتا مولا کیوں نہیں گلہ ایڈیاں سونیاں مٹھیاں مٹھیاں ایڈی پیاری خوبصورت آواز ہے مولا تیری آواز ایڈی حسین ہے مولا تو اپنے کڈا حسین ہوے گا اللہ نے تینوں دیکھنا چاہنا آواز آئی تو نہیں دیکھ سکتا مولا تینوں کون دیکھے گا فرمایا نہ تو دیکھے سبحان اللہ نہ تو دیکھے نہ نگاہ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو بس بس مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے میرے سکتا مجھے دیکھے گا میرا یار ہی دیکھے گا منظر بول کے کہہ رہے ہیں دنیا کا دستور ہے ناظر منظر بیان کرتا ہے بابا مریدیاں پہاڑیاں بابا دلان کا لان کٹا خوبصورت ہے جھیل بڑی پیاری ہے فلاں علاقہ بڑا خوبصورت ہے فلاں سرزمین بڑی پیاری ہے مکہ مدینہ بڑا سونا ہے وہ کیسا منظر ہے منظر پہ بولتا ہے میرا یار کڈا سبحان اللہ میرا یار کڈا سونا کیوں نہ ہوئے رب کائنات دے جلوے وچ رہن والا
ایڈا حسین سونا محبوب فرمایا چھڑ دیو اللہ نے معمور کیتا ہے ایڈی باغ چھڑ دیو انہوں نہ چھیڑو عرض کی دی حضور اسی اپنے گھر لے جانا چاہنے ہیں فرمایا ایدی مرضی جتے جا کے بیٹھ جائے گی اسی بھی اتھے ہی ٹر جاؤں سبحان اللہ دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں کنے کرنے سے پینڈ وچ آج برسات دیواری ہے جو مصطفیٰ کا ذکر اتحاد آئے حضور دی محبت تے پیش کی جا رہی ہے کہ میرا تے توڑا یقین تے ایمان ہونا چاہیے ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شان تے مقام عطا فرمایا ہے جے بیٹھے مدینے وچ تے ایتھے ویکھ سکدے نے تسی آکھو جی کیویں ہو سکدا ہے تے ہوندا ہی نہیں انج ہو نہیں سکدا کوئی بندہ ہوندا مینوں کو پوچھے جناب باہر کی میں مینوں نہیں پتہ میرے کوئی علم نہیں ہے باہر کی ہو رہے ہیں مینوں کوئی نہیں پتا پر جی اکھ ویکھن والی ہوے اکھ محبوب دے جلوے وچ ڈبی ہوے تے ولی بھی ویکھ لیندے نے سبحان اللہ ولی بھی ویکھ لیندے نے میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے تے چاند ہوے نوروں تے بلیاں ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں سبحان اللہ یہ بلی دی شان جے بلی دی شان دا مالک ہے تے بلیاں دا آقا دی شان دا مالک ہوئے دیکھ لیتے کہ سرکار کدھر جاتے ہیں اسی اس آقا دے غلام جڑا بیٹھا زمین تے ہوندا ہے گلاں عرش دیاں کردا ہے بیٹھا عرش تے ہوے گلاں زمین دیاں کردا ہے بیٹھا مدینے چ ہوے مشرق دیاں گلاں مغرب دیاں گلاں شمال دیاں گلاں جنوب دیاں گلاں تحت الثرى دیاں گلاں عرش اولا دیاں گلاں نماز پڑھا رہے ہون تے جنت وچ سبحان اللہ صحابہ پوچھن یا رسول اللہ جو جی منظر میں کیا فرمایا جنت دے گوشے سبحان اللہ جنت دے گوشے زمین تے پورا تے گچھے زمین تے آ رہے میں پھٹ کے چاہتا سا زمین تے لے آیا ہوا پر میں اللہ رب العزت دی قدرت نو توڑنا نہیں سا چاہتا رب کعبہ دی قسم اگر میں توڑ لیندا ساری زندگی کھاندے رہندے مکدے نہ سبحان اللہ کھلوتے کتے مسجد نبوی وچ ہاتھ کتھے جا رہے جنت جس دا ہاتھ زمین سے کھلو کے جنت وچ جا سکتا ہے دوجا جملہ سن لو مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو پہلا ہے اون والا سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال جا رہے ہیں کیڑی سورۃ النمل پڑھو سورہ نمل پڑھو سورہ نمل دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام چل دے ادھر کیڑی اپنے روڈا تو باہر وہ ملکہ کہندے جلدی میں روڈا چ وڑ جاؤ روڈا چ وڑ جاؤ کہ جی ملکہ گل کی ہے انہیں کہ سلیمان آ رہا ہے نبی ویکھے تے سمجھ آؤندی ہے کیڑی کیویں ویکھ رہا ہے سبحان اللہ نبی دے ویکھن تے اعتراض نبی دے علم تے اعتراض ایک کافر اعتراض کر سکدا ہے مومن اعتراض نہیں کردا صحابہ کدے نبی نوں اعتراض نہیں سی کیتا سونیا تسی کنج ویکھ لیندے ہو سبحان اللہ اعتراض کیتا ہم اے کی آندے نے حجی ویکھو جی قرآن دے وچ لکھے قل انما انا بشر مثلکم نبی نے فرمایا میں تہاڈے مثل بشر ہوں وہ لان کیوں ویکھو نہیں آکھیا کینوں رب فرمایا سونیا کافراں نوں دس تجربہ ہوتے غلاماں دی باری آئی کی ہے کہ ایوکم مثلی تواڈے وچ ہے کوئی میری مثل تواڈے وچ کوئی ہے میری مثل صحابہ نے آکھیا جا ایوکم مثلی پتہ چل گیا ایمان والے دے نال گل ہو رہی تے بے ایمان دے نال گل ہو رہی تے اعتراض کون کردے سی کافر ہی آندے سن ساڈا ہی بھتیجا ہے ساڈے ورگا ہی ہے ساڈے وچوں ہی ہے ساڈے جیسا ہی ہے پتہ لگ گیا جیڑا اج نبی دی عمر جیسا آندا ہے ابو جہل یہ ابو لہب نہیں ہے ابو جہل نہیں ہے حضور دا غلام ہوئے تے نبی کو اپنے جیسے کہ جا سکتا یہ تو نبیاں بھی نہیں آکھیا اپنے جیسا یہ تو نبیاں بھی نہیں آکھیا تو کیڑی نے لکھیا کہ کیا بلا کے مر جاؤ آکھیا کیوں آکھیا یہ تو وہ آ رہا ہے لشکر نال آ رہا ہے کہ مدینے نہ جاؤ
میں نہ نبی دیکھے تو گل بنتی ہے کیڑی کچھ دیکھ لیا تو جب کیڑی دیکھ سکتی ہے ایویں دور کو تو پھر مننا پڑے گا مدینے کی سرزمین دور اس میں تو نہیں حضور مناظر فرما سکتا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی شان و مصطفیٰ زندہ باد دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ سرکار کدھر جاتے ہیں عشق سرکار میں اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنتا محدود درود پاک صاحب اللہ محمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے باپ ہے علیہ وچ ہدیہ درود و سلام نہ عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام ضرور احتشام برادران اسلام معزز عزیز دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اہل اسلام غیور سنی مایا مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پقیدہ نورانی وجدانی ایمانی اور اکامی عرفانی محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صدیق بٹ صاحب بیکار انعقاد پذیر جس کے اندر میں کچھ گناہ گار ہوں حاضر تشرف حاصل ہو رہا ہے تھوڑی زیارت تشرف ملتا پہ اور تسی میرے تو بہتر علماء کرام میرے آسے پاس بیٹھے ہیں اور علماء کرام کا بڑا مقام بڑی شان ہے میں کہ انہوں نے جوڑا سدھے کر کے تک پہنچ سچی بات پوچھو تھے ان پڑھ جہاں جب بندہ انہوں نے محبتاں انہوں لوگوں کے پڑھے لکھنے کے جوڑے کا صدقہ اس تک پہنچائے ورنہ سانو کون جانتا سی علماء کرام کی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب نے شاید فرمایا ان نظر الى وجہ العالم عبادہ عالم دین کے چہرے بھی دیکھنا نہیں عبادت ہے عالم دین کے چہرے بھی دیکھنا نہیں اور کیسی عبادت ہے منظار عالم فکان مزارنی حضور نے فرمایا جس بندے نے عالم دین کے چہرے کی زیارت کی گویا انہیں میں محمد سبحان اللہ ومن صاف عالما فکان صافحانی اور جس شخص نے عالم دین کی مجلس اختیار کی تھی گویا انہیں میں محمد کی مجلس اختیار کی سبحان اللہ ومن جالس عالما فکانما جالسانی جس شخص نے عالم دین کی مجلس اختیار کر لی گویا انہیں میں محمد کی مجلس اختیار کی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جملے اپنے محبوب سے منہ کڑوا کے علماء کرام کی شان بیان کی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے عام بندہ تے خاص بندہ برابر ہے عالم تے حاضر تے عام بندہ دنیا دار بندہ برابر ہے تو جے عام دنیا دار بندہ ایک عالم دے برابر نہیں ہو سکتا تے وہ امتی مصطفیٰ دے برابر کیوں ہو سکتا امتی مصطفیٰ دے برابر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جڑے آندے نے ساڈے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو پیر انہاں دے بھی دو پیر انہاں دے بھی دو اکھاں ساڈے بھی دو اکھاں وہ بھی چلتے رہے تھے اسی بھی چلتے رہے وہ بھی کھاندے تھے اسی بھی کھاندے انہاں نے شادی کی تے اساں شادی کی میں کہہ رہی نہ تے سمجھ کسی گل دی نہیں آئی جے نبی شادی نہ کردا تے تینوں کیوں پتہ لگدا جے نبی کھاندا نہ تے کھاندے کیویں جا چاہندی نبی پیندا نہ تے پیندے کیویں جا چاہندی نبی سوندا نہ تے سوندے کیویں جا چاہندی نبی چلدا نہ تے ٹرندی کیویں جا چاہندی نماز نہ پڑھدا تے نماز پڑھدی کیویں جا چاہندی یہ سارے کام نبی کردا کدے واسطے یہ تیرے تے میرے واسطے اس واسطے طرف فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا تہاڈی کامیابی صرف میرے نبی دی زندگی وچ ہے سبحان اللہ میرے نبی دی زندگی اپنانا تانوں کامیابی پتہ چل گیا حضور دی زندگی نو اپنانا ہی کامیابی ہے اگر جڑا بندہ حضور دی زندگی چھڈ کے کامیابی چاہندا ہے وہ جانور تے ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا انسان ہوندا ہی ہوگا جہدے وچ انسانیت ہوے تے نبی دی ذات انساناں وچ بھی اعلیٰ تے انسانیت وچ بھی اعلیٰ تو اللہ نے سانو محبوب عطا فرمایا جی شان ساری کائنات وچ برابر ہے جی عظمت جی عزت کائنات سب تو زیادہ اونچی ہے اسی یہ جڑے جلسے جلوس کرنے ہیں یہ جی محافل سجانے ہیں کیا یہ تو قرآن کی ذکر ہے کہ نہیں اسی قرآن مجید قرآن رشید کو پوچھنے قرآن مجید دستا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اربا کے اندر 2 جلسے سجائے کتنے 2 حضرت صاحب بیان کرتے ہیں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں انداز اپنا اپنا ہر کسی کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ نے اربا کے 2 جلسے سجائے ایک جلسہ توحید دا تے دوجا رسالت وہ آندے نہیں کوئی سجایا دوجا نہیں سجایا وہ آندے نہیں
ایک سجایا دوجا نہیں سجایا. دوسرے دے متعلق بھی اللہ دا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے جلسہ سجایا اور فرمایا کہ دسود سارے میں تسی سارے عام خاص نبی رسول پیغمبر ولی غوث کتب ابدال قطب الارشاد سارے کے سارے ہی موجود سن دے. اللہ فرمایا الستو بربکم دسو میں کون دسو میں کون میں کون. کسی کی ضرورت نہیں وچ نبیاں دی علوم بھی موجود نے رسولاں دی بھی موجود نے پیغمبراں دی بھی موجود نے تے عاماں تے خاصاں دی بھی موجود نے. کسی کی ضرورت نہیں کوئی بولے کہ اللہ تو کون ہے. مفسرین فرماتے ہیں اوتھے بھی جی سب تو پہلا بولے تے مصطفیٰ ہی بولے. سبحان اللہ. اوتھے بھی بولے تے سب تو پہلا مصطفیٰ ہی بولے. آخر کالو بلا کیوں نہیں اللہ تو سارا رب ہے. پھر سارے گونگے پیچھے پیچھے بولے یا اللہ تو سارا رب ہے. بس انہیں جلسہ سے جاؤ سارے ٹر گئے. سارے ٹر گئے تو فرمایا نہیں نبیوں تسی واپس آ جاؤ پیغمبروں رسولوں تسی واپس آ جاؤ. اللہ کیوں فرمایا دوجا بھی آیا کہ جلسہ یا اللہ کے جلسہ سجایا نہیں. فرمایا وہ میں اپنی طریق سے سجایا سی ہوں میں اپنے نبی دی رسالت کا سجانا. سبحان اللہ. ہوں اپنے نبی دی رسالت کا سجانا ہے. اللہ رب العزت نے جلسہ سجا لیا. قرآن پاک کا تیسرا پارہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تین طریقے میں تذکرہ کرتا ہے. چوتھا سیگا کوئی نہیں جاء ارسل بعث. اگر اس آیا مقدسہ وچ ان تین حرفاں وچ تین لفظاں وچ ایک لفظ موجود ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے نبی کا جلسہ سجایا ہے. اللہ فرمائے واپس آ جاؤ. اللہ کی کرنا ہے فرمائے میرے نبی دی رسالت کا جلسہ ہے. اجی نبی دنیا تے آیا کوئی نہیں تو جلسہ کہڑی گل ہے دنیا تے ہوئے تو سجایا جاتا نا. پتہ چل گیا میرا نبی جسم دا محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سوال نبی پہلا بھی نبی سی. اجے کائنات کی کوئی شے نہیں سی تو حضور ادو بھی آیا. یہ جڑے سارے منکر نے بیٹھے تھے انہوں کی کتاب میں نشر الطیب حضرت بھی ہوئے گی حضرت صاحب بھی ہوئے گی. نشر الطیب اٹھا کے کو سفر میں ساتھ ہوتے لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی آخر ہے اجے آدم کائنات میں کسی آدم دے بنن تو 14,000 سال پہلا مصطفیٰ دا نور موجود سی. جڑے آج مصطفیٰ بشر آخر ہیں ابا کہنا پیا نبی دا نور موجود ہے تو مراد کہندے بھی نبی بشر. اسی بھی بشر ماننے پر تواڈے کو مراد نہیں مانتے. اسی یہ جڑا ماننے جتے سارے نوری سرداراں دے سردار دی نورانیت دی انتہا ہوندی ہے مصطفیٰ دی بشریت دی ابتدا ہوندی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم دا نور 14,000 سال پہلے موجود سی. یہ مطلب ہے نبی پہلے نبی سی. یہ سارا کچھ سجایا حضور واسطے. یہ گل دنیا میں پا بیٹھا ایک تیرے دم بدلے ساری دنیا بنا بیٹھا ایک تیرے دم بدلے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے واسطے جلسہ سجا دیتا. عرض کی تھی مالکہ کہاں واسطے سجایا ادھر دھیان مارے اے سامنے کون ہے. عرض کی تھی بولا کون ہے میرا محبوب ہے. اللہ کہاں واسطے فرمایا یہ تے ایمان ہے. اللہ کس طرح فرمایا جس میں تمہیں ٹور دیا دنیا لے جائے تمہیں دنیا میں بھیجاں تمہیں نبوت دیاں تھوڑے سراں تے تاج نبوت سجاواں امتاں دے دیاں پھر لوگ تھوڑے پیچھے پیچھے دوڑنا لان تے پھر تسی انہاں لوکاں نوں دسو اس نبی تے ایمان لینا ساڈا بھی اودے تے ایمان ہے. آدم علیہ السلام بن گئے سجدہ ہو گیا. بعد دن آدم کو سجدہ ہوا. ہر بندے دا اپنا ایک طریقہ ہے. اسی نے آدم نہیں ہویا مصطفیٰ نے نور ہوا. سبحان اللہ. آدم تے بہانہ آدم تے بہانہ سی. اصل وچ مصطفیٰ علیہ السلام دے نور دا سسٹم سی. اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا. آدم علیہ السلام نے جنت چ بھیج دیتا. ماحول جنت چ بھیج چھڑیا. آخیا اس درخت دے نیڑے نہیں جانا. آدم علیہ السلام اما ہوا جنت چ رہن لگ پے. شیطان آیا تو کہنے لگا میں صاحبہ ہے جو درخت میں بڑا مزیدار ہے. اللہ نے تیاری تو منع کر سکتے. تو انسان کی فطرت ہے بھول جانا. انسان کی فطرت ہے جب توبہ کر لے ایمان والے کی فطرت ہے. بے ایمان توبہ نہیں کرتا تو ایمان والا
توبہ تو دور نہیں رہے. تو آدم علیہ السلام نے آخیا کہ یہ نیڑے نہیں جانا. ہاں جی شجر فتکون من الظالمین. یہ نیڑے نہیں جانا. باقی کھاؤ پیو جنت تہاڈی ہے تے پھرو ٹرو تہاڈے واسطے ہی. لیکن اس کائنات کا سسٹم تو چلانا سی. آدم علیہ السلام نے خطائے اجتہادی کر لیں. اجتہادی کو لگے کیوں آخے؟ یہ اجتہادی اس واسطے کہ جہد رب کی منشا شامل سی. اگر رب کی منشا شامل ہوتی تو آدم جنت کا دانا کھا لیا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت کا دانا دعا دیتا. انہوں نے کھا لیا. کھا کے سسٹم سارا اوپن ہو گیا. رب کائنات نے انہوں نے دنیا میں بھیج دیتا. 300 سال ہوں کتنے سال؟ 300. تسی نہ بولے جی تمہیں 300 سال گزر گئے. تسی بولو جی 300 سال. یہ بات پوچھیں کہ تمہیں لوگ انہوں نے دسنا بھی بڑھیا جی 300 سال گزر گئے. 300 سال تو بعد حضرت آدم علیہ السلام نے گوڈیاں تو سر چکیا تو چیتا آیا کہ جدو رب نے مینوں بنایا سی میرے وچ روح پھونکی. جدو میری اکھاں کھلیاں تے سب تو پہلا میں ایک نام لکھیا سی. سبحان اللہ. سب تو پہلا میں ایک نام لکھیا سی جہاں رب دے نام دے نال لگیا سی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سسٹم دیکھو کیسا ہر نبی دے نام وچ کتے نہ کتے نقطہ ضرور بنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا نام ہی ایسا رکھ چڑیا جن نے کلمے اپنے نے انہیں کلمے مصطفیٰ دے نام. اللہ دے کلمے کنے 4 محمد دے کلمے محمود دے کلمے احمد دے کلمے. اللہ نے کیسا نبی بنایا جن نے کلمے اپنے انہیں مصطفیٰ دے نام رکھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام اپنے نام لکھا جی کوئی نام دیکھا نا پورا دے متھیاں ہوتے درختوں کے پتیاں ہوتے جنتیں ستونا ہوتے یہ سارا کچھ دیکھا تو ذہن چ وہ ایک نام لکھا. عرض کی تھی میرے مالک اگر تو اس نام بڑا ہی پیار کرنا تو مینوں اج چیتا آیا تو اس نام کا صدقے میرے تے مہربانی کر دے. رب فرمایا تو آدم کی میں جانے. عرض کی تھی مالک جی تو میرے ضرور پھونکی نا تو میں سب تو پہلا وہ نام لکھیا سی. اج میں جانیا کہ جی وہ نام میرے تو پہلا اپنے نام دے نال لکھ سکتا ہے تو پھر میری توبہ بھی قبول کر سکتا ہے. اس پہاڑی کا نام کی پیا تھا؟ جبل رحمت. بہت نہیں بیٹا جبل رحمت جتھے رب دی رحمت کا نزول ہویا حضرت آدم تے. جس نام تے سب کے نازل ہویا وہ رحمت للعالمین رسول ہے. سبحان اللہ. اسی اج جا کے اس جبل رحمت دے سائے تھلے کیوں بیٹھے ہیں؟ حج کوئی نماز پڑھتے ہیں؟ بولو حج خطبے نہ سنن دا نام نہیں. نہ حج نماز پڑھن دا نام کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ خطبے سنن دا نام حج وقوفی الفاظ دا نام حج. جبل رحمت دے سائے تھلے بیٹھ کے توبہ کرن دا نام حج. نماز تو تسی حج نہیں پڑھتے کو کعبے کا طواف کیتے حج ہے. حج جہاں تھی پڑھتے ہو جی جا کے حج آتا میں حج کر کے آیا میں اتوں ہو کے آیا وا وہ آدم علیہ السلام کی سنت پوری کر دو. وقوف عرفات جنہوں آخیا جاتا ہے عرفات کی سرزمین پہ جا کے بیٹھن کا نام اس زمین کے بہ کے اس پہاڑی کے دامن میں بہ کے حضرت آدم کی سنت جہی پوری کرتے ہو نام حج. تو رب کائنات نے رحمت فرمائی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. آدم علیہ السلام نے اپنے پتر شیش کو آخیا اے میرے پتر جدو وصال کا ویلا قریب آیا پتر آخر زمان پیغمبر جہاں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے تے درود پڑھتا رہے. اب اج کڈی شان دا مالک ہے. فرمایا پتر اگر وہ نہ ہوندا تے تیرا ابا بھی نہ ہوندا. اگر وہ نہ ہوندا تے تیرا ابا آدم ہی نہ ہوندا. تیرے ابے دا نکاح بھی اسی دن آدمی دے ہویا تے تیری اما ابا جڑی میرے تے حلال ہوئی او تے درود پڑھ کے حلال ہوئی. جڑا میں حق میں ادا کیتا اس مصطفیٰ تے درود پڑھ کے سنی کڈا خوش نصیب ہے پر پر مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہے. سبحان اللہ. آدم کی سنت پوری کرتا ہے. کدی سنت؟ آدم کی سنت پوری کرتا ہے. پڑھان والا کون ہے؟ پڑھوان والا کون؟ اللہ. پڑھن والا کون ہے؟ آدم. آ جا کے جڑا درود کیوں پڑھ دیو؟ چلو پیچھے ٹر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے لکھے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں 10-15 منٹ تھوڑے اور لینے میں جنہیں میرے کو ٹائم سی میں اسی ٹائم میں 11:15 بجے تک یہ 11 بجے تک تسی ناتا نے جان چھڈو تے کہن ٹائم تے کہ کچھ کری گا تے جے تے نہیں ساڈ میں تے بول بھی آ جاؤں پہلا منڈ بندہ کدے کٹنا جدوں
مونڈی کا مجرا درخت کا مونڈی نہ ہوئے تو اس سے کہ سمجھانا بھی پاٹنے ماشاءاللہ گئے حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا مصطفیٰ کا نور بنا دیتا ہوں میں تجھے پاس آ جائے جلدی جلدی گڑے لگ جائیے مصطفیٰ کریم کا نور حضرت آدم نے بنا تو 14,000 سال پہلا بن چکے ہیں وہ نبی جڑا جسم دا محتاج نہیں نبی بنن واسطے ہر نبی جسم دا محتاج ہے جسم ہے تو نبی ہے لیکن حضور ایسے نبی نے جڑے جسم دے محتاج نہیں جڑے جسم دے محتاج نہیں جسم تو پہلا بھی نبی سے پہلا نبی بنائے گئے آخر تے بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے شان مصطفیٰ عطا فرمائی سارے نبی ہوندے رہے تے مصطفیٰ دا میلاد مناتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اے نبیو عیدت ایمان لے ہونا ہے عیدت ایمان لے ہونا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ عیدت ایمان لے ہونا ہے یا اللہ وجہ فرمایا نبوت تائی بچنی ہے عیدت ایمان لے ہونا ہے سبحان اللہ اے نبوت تائی کام رہنی ہے عیدت ایمان لے ہونا ہے تو جب نبی کی نبوت نہیں بچنی مصطفیٰ کے ایمان لے ہوتا بغیر تو نبی کا میلاد نہ ہوتا بغیر اے سنی اے مومن مسلمان تیرا تو میرا ایمان کے بچ سکتا ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد نہیں نبی کا ایمان ضروری ہے نبی کا ایمان رکھنا ضروری ہے جب تک مصطفیٰ کا ایمان نہیں ہے نبوت نہیں ہے کہ ہر ایک نبی کلمہ پڑھتا رہا مصطفیٰ کا لوگوں کو پڑھاتا رہا اپنا تے مصطفیٰ کی باری آئی تے اپنا میں کلمہ پڑھ کے سنایا تے اپنا پڑھا کے بھی دسیا حضور نے اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھ کے دسیا ہر ایک نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیا جدو مصطفیٰ کی باری آئی کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ سبحان اللہ انی رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے حضور کا کلمہ پڑھتے رہتے اپنا لوگوں کو پڑھاتے رہے تے مصطفیٰ کی باری کہ کسی نے نہیں پڑھایا اپنا پڑھ کے سنایا اپنا پڑھایا لوگوں نے دسیا لوگوں میرے بعد کوئی نبی میں ہی آخری نبی ہوں تو میرے کریم آقا علیہ السلام کا میلاد نبی مناتے رہے حضور علیہ السلام دے آمد تو پہلا ہوں میں میلاد والے پاسے ٹوٹ پہن لگا تاکہ جلدی جلدی چونکہ بڑا صاحب نے کہا سی کہ والدہ کی شان بیان کرنی والدین کی شان بیان کرنی ایک دو جملہ والدین کا بھی بیان کرنا حضور علیہ السلام کی آمد ایک میں رب نے ارشاد فرمایا محدث ابن جوزی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس واقعے کو کہ اللہ رب نے ارشاد فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جا نور دی چادر لا جا یا اللہ کیوں فرمایا جا میرے کعبے دی ننگی چھت تے نور دی چادر پا عرض کی تھی کا وجہ کی ہے فرمایا میرا یار آن والا ہے سبحان اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پہلا جبریل نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب جی نے فرمایا نور دی چادر لا جا یا الہ العالمین کا واسطے لا جا فرمایا جا کے کعبے دی چھت پہ پا دے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا میرے یار دی آمد قریب ہے میں دسنا چاہنا جی دی آمد تو پہلا میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تو پہلا جی دی آمد تو پہلا میں اپنے کعبے دی چھت نو کٹ لیا وا جدو رسول اللہ آ جائے گا اے غریباں دے سر کج دے گا مسکیناں دا منجا اڑاوا بن جائے گا یتیماں دے سر غریباں دا سہارا بن جائے گا حضور اسلام دی آمد تو پہلا رب کائنات نے جبریل نور دی چادر دتی آ کے پا کے جدو واپس جان لگے بدل گجا لگ پیا بدل گجا تے جبریل نے فرمایا گجنا کاجا واسطے نے عرض کیتی ہے جبریل تے کعبے نوں انعام دتا جا رہا ہے تے مینوں بھی انعام دتا جانا چاہیے ہے ارشاد فرمایا میرے کول کوئی منگنا ہے اس اللہ کول منگ جدا یاد آ رہا سبحان اللہ جی اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں تو موت بھی قبول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ اللہ اکبر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد پہلا جو رب کائنات جبریل نے آ کے چادر پا دی بدل لے کے میں انعام دیتا جائے ارشاد فرمایا میرے کو کل ہی منگنا ہے اپنے اللہ کو مانگ جدا رسول
محبوب آ رہا ہے جدا پیارا لڈلا آ رہا ہے اس اللہ کو منگ لے انہیں دو گجیا رب کائنات نے فرمایا بدلا کیا کیا گجنا ہے عرض کی مال کا جے قابل انعام دیتا جا رہا ہے تے مینوں انعام دیتا جائے آخیا کیوں پیا منگ رہا ہے مولا تیرا یار آ رہا ہے تیرا محبوب آ رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تو پہلا بدل نے جو منگیا رب نے فرمایا بدلا بھرنا شروع کر دے عرض کی دماغ کا کہ بھی جدو کم دے رہا ہے میں بھرنا شروع کر دیتا رہا گا اللہ حکم کم دے گا بھرنا شروع کر دے گا رب کائنات دی بات جب کی دماغ کا کوئی انوکھا انعام ہونا چاہیے ہے فرمایا کہ جدو نے بھرتا رہا ہے پائیں گیا چھٹے پاندے رہا ہے عرض کی دماغ کا ان کی پائے فرمایا ایک کری امبر دی پا ایک کستوری دی پا ایک زعفران دی پا ایک مشک دی پا جدو فضاواں موتر ہو جان گیا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کائنات کا رسول آ گیا سبحان اللہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رات پاک آمد تو پہلا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کی خبر دل جانوروں تک پہنچی مشرق سے جانب المغرب مغرب سے مشرق وال شمال سے جنوب سے شمال وال ایک دوسرے مبارک باتیاں دیتے ہیں دھیان دیکھیں فجا محمد سراجا منیرا سبحان اللہ فجا محمد سراجا منیرا فجا محمد سراجا منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا سبحان اللہ تسی اندر کاری دا عربی دا شعر پڑھ دیتا سانو تے ہوندا ہی کوئی نہیں تے جے میں پنجابی دا پڑھاں تے پھر پڑھو گے پڑھو گے پھر میرے پڑھو سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پا والا آ گیا اونچے رتبے پا والا آ گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا رات تے دن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اللہ دا قرآن بولے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس رات کے لیے مولا تیرا نبی آنے والا ہے اے تیرے نبی دی سعادت مینوں نصیب ہونی چاہیے دن بولے مولا تیرا نبی آنے والا ہے اے دی سعادت مینوں ملنی چاہیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا رات تے دن اللہ دی بارگاہ وچ گلا شکوا پہ کرتے ہیں اے مینوں ملنا چاہیے ہے تیرے نبی دی آمد میرے وچ ہونی چاہیے رب کائنات فرمائے اے رات اے صبح جی مولا فرمایا غم نہ کرو میں اپنا یار گلا گئے دو رات جا رہی ہوے گی صبح تمہاری سبحان اللہ اسے واسطے اسی نے نور پیر دا ویلا کی نے ساڈے نبی کدوں آیا نور پیر دا ویلا میرا تے تیرا رسول آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور دا میرا کریم آیا میرے آقا کریم دی امی جان اشارت فرماندیاں نے کتاباں اٹھا کے دیکھ لو رب کعبہ دی گرامی جان اشارت نے میرے سسرے گرامی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو لے کے کعبے اندر گئے میں جو جملے پڑھے نے کہ کعبے دی مرمت کرنے واسطے جتوں جتوں کتے ٹوٹیا پجیا سی نا پتھراں دے وچوں کچھ چیزاں نکلیاں سن او مرمت کرنے واسطے گئے جائیں جگہ کر دا طواف کرنے واسطے گئے حضرت اللہ جی شاہ فرماتے ہیں اما جی آمنہ فرماندیاں نے میرے کول کوئی نہیں تے میں کلی ہاں ولادت دا ویلا قریب ہے ولادت دا ویلا قریب ہوئے تے عورت کو کوئی نہ ہوئے تے پریشانی بڑی ہوندی ہے سادیاں عورتاں ہونی یا دوجیاں عورتاں ہونی بڑی پریشانی ہوندی کوئی کول ہوئے دلاسا ہوندا ہے کہ کوئی میرے کول ہے اما جی فرماتے ہیں میرے کول کوئی نہیں تے میں بڑی پریشان ہاں میرا سسر بھی کوئی نہیں میرا شوہر کئی دنیا تو ڈر گیا ہے اور رشتہ دار دی عورت بھی کوئی نہیں بڑیاں پریشان فرماتے ہیں اچانک دیوار شگاف پہ گیا دیوار پھٹ گئی میں دیکھا کہ اندر 4 بیویاں آ گئی کنیاں جیڑے لوگ یار ایک وہ بھی بیان کرتے میلاد بیان سنیا نا منہ ہن بیان کرتے نا وہ شگاف پہ گیا جناب 4 بیویاں بالا جی وہ آ گئی 4 بیویاں میں نہ کیڑیاں 4 بیویاں ہیں جو 4 بیویاں جنت چوں آئیاں وہ آئیاں کیڑیاں وہ جڑیاں پہلا فوت شدہ نے میں کہ وہ زندہ ہو گیا
تو جی وہ بیبیاں زندہ ہو سکتی ہیں تو پھر مصطفیٰ زندہ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. وہ بیبیاں حضور دی آمد واسطہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماندیاں بیبیوں تسی کون ہو؟ اما ابا کے بڑیاں فرماندیاں ایڈیاں حسین ایڈیاں پیاریاں ایڈیاں سونیاں ایڈیاں حسین تے بڑے بڑے قد و قامت والیاں ایڈیاں حسین و جمیل میں کوئی نہ رکھیاں اج تک زمانے اندر. آپ فرماندیاں نے پوچھا تسی کون ہو بیبیوں تسی کون ہو؟ وہ ساری بولدیاں دیاں نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے بیبیوں تانوں کیا پڑے گا آمد تیرے اور ایمان لینا چاہدیاں ہو. انہاں کہ مولا کیوں نہیں؟ فرمایا جاؤ مکے اندر میرا یار آ رہا ہے میرے یار دی ماں دی خاتمہ بن جاؤ. وہ جنہاں دیاں خاتمہ ایڈیاں شان والیاں نے مخدومہ کٹی جان. سبحان اللہ. جتنے خاتمہ ایڈیاں حسین نے وہ خاتمہ مخدومہ کٹی حسین ہوئے. فرمایا تسی ہے کون؟ پہلی بولی میں حوا خاتون اول ساری کائنات دی ماں سیدہ حرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوجی قریب میں پوچھا تسی کون ہو؟ کہنے لگی میں حاجرہ. تیسری پوچھا تسی کون ہو؟ کہنے لگی فرعون دی بیوی آسیہ. چوتھی نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے میں حضرت عیسیٰ دی ماں مریم. یارو دیکھو کتنیاں شان والیاں ماواں نے کتنیاں شان والیاں عورتاں نے میرے مصطفیٰ دیاں دائیاں پڑھ کے آئیاں نے دائیاں پڑھ کے مصطفیٰ دیاں آئیاں نے. رب کائنات نے جنت میں جٹوریاں نے تو جی نے 1000 سال پہلے جان والیاں نہیں مر سکیاں پھر 1400 سال پہلے جان والے کیویں مر سکدے نے؟ سبحان اللہ. جڑے پہلے جان والے کو اج تک زندہ پھر آندے نے ویکھو جی نبی اپنی قبر تک ہی محدود ہے وہ تے کدھر آ جا نہیں سکدا کیویں ہو سکدا ہے؟ میں نہ وہ معراج دا واقعہ تے تسی کی پڑھدے ہو؟ سارے بھی مولوی بڑے ٹھاٹ ٹھاٹ بیان کرتے ہیں. پہلے آتے تھے کوئی واقعہ شک نہیں ہے ہوں تصدیق کر کر کے تحقیق کر کر کے نہیں واقعہ واقعہ پھر کیا سارے نبی نے جناب جدو گئے نا مسجد اقصی میں تو اتنے نماز پڑھائی تو اس کے پیچھے کون سی؟ سبحان اللہ. بھائی روح کے پیر ہے تو سیبل پیچھے کون سی؟ روح سے بڑھوتی نہیں پیچھے آنے کے پیچھے وہ بھائی نبی سے نہ پیچھے کھڑوتے تھے. اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا جب میں گیا نا تو میں مقام سفرات ہوتے اپنے بران کو ٹھہرایا تو میں اتقلار بھائی جبریل نوکر اگے گئے سی نا غلام پڑھ کے تو میں اتقلار بھائی پورا عرض کی حضرت میں میرا بھرا ہے موسی نوری کا سبحان اللہ. وہ قائم مصطفی قبری موسی حضور نے فرمایا میں بھرا اپنے موسی نے دیکھا وہ قبر وچ کھلو کے 100 سال پہلے جان والا قبر وچ کھلو کے نماز پڑھدا تے اپنے نبی نو اپنی استغفر اللہ دوسرے نبی کی شان مانتے سن. کیا بات ہے سبحان اللہ جی. وہ نبی بڑی شان کا مالک ہے. حضرت عیسیٰ کی کیا بات ہے ہاتھ لاتے صرف اللہ سے جا کے ہو جاتا ہے نبی دی بات تسی عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا تسی کہتے محمد کا کلمہ پڑھتے ہو تھانوں کیڑی ڈیٹ ویٹ پئی دی کیوں جی تسی بھی کلمہ ہوتا جا پڑھو بڑی شان کے مالک نے وہ تے اندر سے حل موقع دے وہ تو دعا کرتے تو باہر حضرت اماں جی ارشاد فرما دیا میں پوچھا انہوں نے دسیا پھر حضور اسلام نے ولادت میرا قریب آ گئے میرے حضور آ گئے آدھر نبی نور نے اماں جی نے کی ارشاد فرمایا خرج من نور اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اللہ فرما رہے میرا رسول نور ہے. اماں جی فرما رہے میرے وچ نور خرج ہویا. حضور کی فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری رب کائنات نے سب تو پہلا اپنے نور وچوں بنایا. رب کائنات محبوب کر میں نور. اللہ فرما رہے میرا یار نور. امی جی فرما رہے میرا بیٹا نور. میرے وچوں نور خرج ہویا. کنڈا میرا کو میرا جبی نبی بشری کا سبحان اللہ. پھر اس نور کا مقام کیے. اماں جی فرماتے ہیں جدو حضور آئے میں اپنے محبوب دے صدقے اپنے لٹے جگر دے صدقے جدو حضور آئے سارا گھر جگمگا گیا. صرف کاری نہیں جگمگایا پورا مکہ ہی سارا جہان ہی روشن ہو گیا. میں اپنے پتر دی آمد صدقہ اے ملک شام دے محلات بھی دیکھے اور نارام میں چلن والے اونٹاں دی گرداں بھی ویکھیاں نے. سبحان اللہ. اماں بیٹھی کتے کمرے وچ اماں جی کتے بیٹھے کمرے وچ
جدی ماں کا مقام ہے وہ پتر تک اما نے فرمایا مکہ پہ گھر وچ بیٹھ کے ملک شام نوں ویکھیا ملک شام دے نظارے کیتے ملک شام دے رستے اندر چلن والے اونٹ ویکھ لے جے ماں دی نظر تے کمال ہے پھر مننا پڑے گا مصطفیٰ دی نظر تے کمال ہے بیٹھے مدینے وچ نہیں سارے جہان دے سبحان اللہ اما نے فرمایا میرے وچ نور چھا گیا آتے گوبی آمنا دی رنگ لایا نور نے ہو گیا چانن جدوں جلوہ دکھایا نور نے ہو گیا چانن جلوہ دکھایا نور نے نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا کملی والا کریم دی آمد ہو گئے ادھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماندیاں نے جد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہونی سی اس تو پہلا ساڈے علاقے دے اندر قید سالی دا دور سی اسی بڑے مفلس آساں بڑیاں پریشانیاں اللہ دی بارگاہ دعا کردے یا اللہ ساڈے دن کدوں پھرن گے ساڈے دن کدوں پھرن گے سانو کدوں خوشحالی ملے گی کدوں اسی خوشحال ہوواں گے آپ دے وچوں آواز آوندیاں آون لگ پیاں اے حلیمہ پریشان نہ ہو او تیریاں غریبیاں دور کرن والا مکے اندر آ گیا ہے اے پتے توڑنے ختم کر دے میرا یار مکے اندر آ گیا ہے جا چلی جا تے کلی نہ جائیں سبحان اللہ حضور دی آمد جدو ہوئی نا تو حضور کلے کسے پیدا ہوئے انہاں اس ساتھ جنیاں ماما دے ہاں بچے پیدا ہوئے سن جنہ دے ہاں بچیاں پیدا ہوئے سن نا حضور دے صدقے اللہ تعالیٰ نے بچے سب نوں دیتے بچیاں بھی بچے بن گئے کیوں اس واسطے کہ وہ دور ایسا دور سے جدو بچیاں پیدا ہوندیاں سن تے زندہ درگور کرتے ہوئے سن زندہ پتہ لگ گیا یہ ماما پہنا بیٹیاں تھی ہم عزت مقام تے شرف جڑے میرے نے حضور دی آمد ہے صدقہ دے اللہ نہیں چاہتا کہ میری یاد کی آمد ہوئے تو کسی گھر میں رونا پٹا پہ جائے کیوں رونا پٹنا نہیں ہونا چاہیے حضور آئے کہ ہر زمانے اندر ہر گھر اندر خوشی ہونی چاہیے یہ دن سانو عید تو ود کے یہ سانو دن اگر اے عید نہیں تو زمانے دی کوئی عید نہیں کسی شاعر نے کہا عید سے بھی تجھے پر کہ رتبہ ملا اے ولادت کے دن تیری کیا بات ہے تیری جھولی میں ہر ایک سعادت پڑی اے سعادت کے دن تیری کیا بات ہے حضرت امام فرماندیاں نے صدرت دے پتے توڑنے چھڑ دیتے جدوں آواز آئی تے اسی چل پئیاں ساری بیبیاں ٹر پئیاں انہاں دیاں ڈاکیاں بڑیاں کمال سن بڑیاں اعلیٰ بڑیاں تیز رفتار جویں کسے کول بازاروں نویں ہوے تے کسے کول پرانی ہوے تے پرانی تے نویں دا مقابلہ وہ تیز رفتار انہیں تے نکل جائے ہن وہی بازاروں سی اس دور دی اس دور دی بازاروں بڑی سپیڈ والیاں ہوندیاں سن صحرائی جہاز انہوں آکھیا جاندا ہے ساریاں دیاں ڈاکیاں بڑیاں تیز سن لے کے نکل گئیاں چلیاں گئیاں ہن حلیمہ سعدیہ دی ڈاکی بڑی ماڑی آہستہ آہستہ چلن والی کمزور تے لاگر بھوک تے پیاساں دی وجہ دے نال تکلیفاں دی وجہ نال مساق غلام دی وجہ نال کمزور ہو چکی ہے دوڑ نہیں سکتی چل نہیں سکتی آہستہ آہستہ چلتی جا رہی ہے ہماری مہمان نے میرے دل وچ خیال آیا میرا کی بنے گا بچے تے سارے او لے کے آ جان گیا فرمایا تو کیوں پریشان ہوئی ہے تو چاہے کہ تے آکھی تینوں ویکھ کے کھولے گا او کسے نوں پسند نہیں ہماری ماں فرماندی 36 سال کی عمر چھاتی کی دودھ مک گیا ہڈیاں پنجرا بن گیا
جسم دماغ نہیں ہے پتلیاں پتنگ ہو گئی دیا سن تے چلدیاں آ رہی تے راہ جا کے بازار چڑھ گیا تے حارث کہنے لگا حلیمہ آرام نہیں کر لیندی حلیمہ آرام نہیں کر لیندی حضرت حلیمہ آرام کرنے لگ میں آخری کرتا سناؤں حلیمہ آرام کرنے لگ پی حلیمہ فرمانے کہ ادھر میری آنکھ لگی تے قسمت آئے کسی خوشی وانی حلیمہ اج تیرے تے کرم کمایا جائے وانی حلیمہ اج تیرے تے کرم کمایا جائے یکتا تیری گودی وچ ایک گوہر پایا کتنی خوش نصیب ہماری حلیمہ مصطفیٰ دی کریم دی دائی بننا دی حلیمہ فرماتی نے آنکھ لگی قسمت جاگ پئی میں جڑے میری قسمت جاگی کوئی آیا نوجوان بڑا اسی موجویل اور ہاتھ وچ ایک پانی دا پیالہ ہے تینج کر کے حلیمہ اٹھ حلیمہ اٹھ جدو میں اٹھ کے بٹھا دیتا بندہ خاتم ستا مجھے کو پیش کرے تو بدنجی لتی میں پی رہے ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں کمزور لگا بیمار میں جدو بٹھا دیتا تو کہنے لگا پانی پی لے اور میں کہا بس بلے پہلا دس تو کون ہے میں پانی بعد ویس پی میں نے کہا پانی پی لے میں تینوں بعد کچھ دساں گا میں کون سبحان اللہ تم پانی پی لے فرماتے جدو میں پانی پڑے تے پانی تو چٹا شاید نو زیادہ مٹھا جب میں پہلا گھٹ پڑیا تینج لگیا جب میری بیماری ختم ہو گئی دوجا پڑیا تے میری تندرستی آ گئی میں تیجا گھٹ پڑیا تے میری تکلیفاں روائی ہو گئی آج فرمانے کتنی خوش نصیب دائی ہے مصطفیٰ دی ذات پاک دے کول جان تو پہلا رب نو تندرستی دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جڑا آیا تے معمولی نہیں کائنات نو پالن والا سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات محتاج بھی ساری کائنات ہے محتاج بنا کے ڈوری تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حلیمہ ساتھ یہ یہ نہیں نبی نو پالنا ہے سبحان اللہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں پی لیا آگے بھول گئی تو میں بڑی پریشان ہوئی یہ کون خواب بیان کی تو نے کہا حلیمہ بڑی خوش نصیب ہے اگے گھر چل رہے ہیں انہیں کہ جانا کہ یہ پتہ نہیں کی بنے گا کہ وہ بچہ لبے کہ نہ لبے آہستہ آہستہ مکے اندر پہنچ گئی ہوں کہیں دن پہلے جا کے سارے چودھریوں کے بچے کٹھے کر دیں فرمایا جاتا کہ جنیاں دائیاں ساری حضور کر گئی ہیں پر حضور نے کسی والا حضور نے کسی والا کسی کا چہرہ دیکھنا پسند ہے نہیں کیتا حضرت حلیمہ فرماتے ہیں میں بھی آ کے کلی پا رہی کعبے دے نیڑے کعبے دے نیڑے بڑا کچھ اتنے میں بڑا کچھ بیان کرتے میں صرف ایک آدھی پوری کرنی حلیمہ فرماتی ہیں میں تم ساتھ حارث نے کہا تھا کہ میں جا کے بچہ تے لے کے آؤں تو نکل دیا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تک پہنچ گئی چونکہ اس سے پاسے سامنے گھر تک پہنچی ہم اگے ہاتھ کھلار کے نا حضرت عبد المطلب انتظار پہ کرتے آپ نے فرمایا کی نا ہے تیرا حلیمہ اچھا علم والی کیڑا قبیلہ ہے بنی صاحب اچھا سعادت مند قبیلے وچوں آئی آ جا تیرا انتظار ہے تے گلاں پوچھدے رہے نے تے آندے نے اے عبد المطلب اتنے لوگ ساری گلاں پوچھ رہے تو اندر بھی لے چلو میں کہا حلیمہ ایک گل ہو رہے نے کی انہوں نے کہا بچہ ہے بھائی یتیم ہے بچہ ہے پر یتیم بڑا کریم امت دا والی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک متعلق دادا کہہ رہے کہ بچہ تے ہے تو چودھری دا پتر سی کوئی عام پتر تھوڑی سی چودھری دا پتر سی چودھری دا پترا سی پر آکے پتر یتیم پتر ہے پتر بڑا سونا میں کہا پتر مطلب جدید گلا تو کسنا نا میں پہلے ہی گزاری ہو چکے سبحان اللہ حضرت علی ماں جب میں اندر گئی میں جب اندر گئی تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک نو ویکھیا تے پنگوڑے دے اندر لیٹے نے انہی لباس وچ انہی کمبل وچ مہج کر کے پردہ چکیا ایڈا حسین ایڈا جمیل انج کر کے مصطفیٰ نے آ کے تولی سبحان اللہ مکھ چاند بدر شاہ شانی متھے چمکے رات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مغمور یقین
جس شان تو شان سب دنیا حضرت علی مساجد فرماندے ڈاؤسی نو جمیل نوزور نو چکیا سینے لایا سکیاں چھاتیاں وچ دودھ آ گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پاک دا چہرہ چومن لگ پیاں اے ڈاؤسی نو جمیل فرماندے نے چہرے وچ نور دی لاٹ نکلی آسمان ول چلی گئی سبحان اللہ ہن پتر گئے کہ سیدھیاں آ گئی مشاکل بیان کر لگا چلیاں گئی تے ہاتھ لوندے جا کے پتر ہے تے بڑا ہی حسین سبحان اللہ ایڈا سونا پوچھ کوئی نہ پر ہے یہ تے انہیں کیا حالت کر جتنی تاریخاں اتنی سونی سنانی پئی وہ تے واقعی کسی شان دا ہی مالک ہے بچہ لے کے آ گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان نے بڑی گلاں کیتیاں کہ حلیمہ ماما پتر نہیں دور کر دیا لیکن خیال رکھی یہ کوئی معمولی پتر نہیں یہ کوئی معمولی پتر نہیں یہ خاص خیال رکھی یہ تو تینوں پالن واسطے آیا ہے حضرت علی مساجد رضی اللہ فرمانے میں اللہ تے آ گئی جڑ لے کے آئی تو اونٹنی جدوں حضور ول ویکھیا تے سجدے پے گئی میں کیا سجدے کیوں پے گئی او اللہ تیرے نال اونٹنی چنگی جنوں سمجھ آ گئی اے آن والا کوئی عام نہیں امام الانبیاء والمرسلین جدی شان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ کوئی اونٹنی جان گئی آن والا کتنی شان دا مالک سجدے کیتے سجدے شکر ادا کرتے مولا تیرا شکر ہے اپنا یار مینوں نصیب کر چلے آئی ہن حضرت علی فرماندے نے اسی چل پے چلن لگے نا تے شکار حضور نوں بٹھایا اگے حارث بیٹھا پیچھے میں بیٹھی تے اونٹنی اٹھدی نہیں ٹردی پھردی نہیں اندر بتھیرا وہ ہلایا تیرا ماریا پر اونٹنی منہ تاں کرے دی مالک کدے ہاتھ چل گئی مالک دی زبان تے نہ نہیں من گل نہ کر اونٹنی بولی تے کہن لگے لیما جس نوں تساں جھولے چ پیچھے بٹھایا ہے وہ پیچھے بیٹھن والا تے ساری کائنات دا سردار ہے اونوں اگے بٹھاؤ وہ تے شاہ سوار ہے میرے اگے بٹھاؤ میرے اوتے بٹھاؤ پیچھے آپے وہ اونوں اگے بٹھاؤ اونوں پیچھے بٹھا کے اونوں توڑنا چاہندی میں کہ توڑ سکنی او ماری جی لاگر جی اونٹنی دوڑ پئی وہ پہلے گئیاں جڑیاں سجے رستے اندر سن انہیں جا پڑیا انہیں پوچھا نہیں مارے کی گل ہے وہی اونٹنی کا بدل گیا انہیں آخر نا اونٹنی تے ہوئے سوار بدل گیا ہے سبحان اللہ سوار بدل گیا ہے اونٹنی ہوئی ہے بات سن جلدی جلدی اپنے قبیلے چ یہ آخری گل نہیں حضور چلے گئے وہ گھر جس گھر غربتاں پریشانیاں تکلیفاں مسائل والا جدو حضور گئے نا تو اس گھر وچ رحمت آ گئی سبحان اللہ کی ہویا اوتھے رحمت پتہ لگے جتھے حضور ٹر جان جتھے حضور دا میلاد ہو جائے اوتھے رب دیاں رحمتاں وس جاندیاں میں ایک بزرگاں کول ایک جملہ سنے کہ جتھے حضور دا میلاد بنا دے ساری کائنات دے خالق دیاں قدرت دیاں نگاہاں اوتھے لگ جاندیاں سبحان اللہ اچھی وجہ کی فرمایا اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اے سونے جتھے جتھے تو کھلوتا رہے اسی اوتھے سبحان اللہ جتھے جتھے تو قیام کیتا پتہ لگ گیا جتھے حضور دا ذکر ہوندا اوتھے بھی قیام ہوندا ہے سبحان اللہ اوتھے بھی قیام ہوندا حضور دا ذکر کیوں ہو رہا تے جڑی شکم وچ جڑے پشت وچ حضور آئے رب دی نگاہ اوتھے بھی سر لگدی کدی حضور سرزمین فلسطین چ کدی حضور سرزمین مکہ وچ کدی حضور سرزمین مدینہ وچ کدی حضور بدر وچ کدی حنین وچ کدی خندق وچ کدی تبوک وچ جتھے جتھے حضور جاندے نگاہ قدرت اوتھے نہیں جاندی قرآن دی کنیاں سورتاں مکی تے کنیاں مدنی پتہ کچھ مکی تے کچھ جے نبی مکے وچ تے قرآن مکے وچ جے مدینے وچ قرآن مدینے وچ جے بدر وچ تے قرآن بدر وچ جے غزوہ تبوک وچ تے قرآن غزوہ تبوک وچ جے معاشہ تے ہو جے قرآن معاشہ دے پتہ لگ گیا نبی تو حضور اسلام دی ذات پاک کو چلے گئے تو جدو حضور گئے نا تو اوتھے پہلا دیوا بند اندر آواز ہوندا سی جدو حضور گئے تے حضور دے چہرہ انور چوں نور دیاں لاٹاں نکلدیاں سی سبحان اللہ اما جی نے سارے دیوے بھن چھڑے تے حضور دے چہرہ انور دے نال ہر کمرے وچ تشاؤ یہ کس طرح ہو سکدا ہے کہ چہرہ انور جڑا وہ چمکدا ہوے
حدیث پڑھ لیتے اما جی سوئی دھاگے کا کام کر رہی ہیں ایک دے بھی تھی دوجی حضور دے غلام بیٹھے تھے کافی دیر تک بیٹھے رہے جان لگے نا تو عرض کی تھی حضور کے رات بڑا ہو گیا فرمایا چھڑی کرو میرے یار چھڑی کی جنہوں نے ہاتھ مبارک لایا تو چھڑی 4 گز گاں تو 4 گز پچھان تو 4 گز ادھر تو 4 گز ادھر بھی جناب روشنی دے رہی تے جتھے جا کے انہوں نے 2 صحابیاں نے الگ الگ ہونا سی نا اتنے ایک آدھا یار تم تو روشنی ضرور دیں گے تو میں انہیں کہا اے چھڑی کدے ہاتھ نہ لگی انہیں کہا مصطفیٰ دے ہاتھ نال انہیں کہا چھڑی پڑا ہو رہا جڑی نبی دے ہاتھ نہ لگ کے بن سکتی وہ چھڑی نال لائی تو بھی بن سکتی اے چھڑی میرے ہاتھ کر چھڑی نہ لائی تو بھی بدل لگ پتہ لگ گیا کہ دلاں وچ روشنی بنتی ہے نا حضور دی محبت دی یہ جی لگ سبحان اللہ ایک دیوے تو کتنے دیوے بال دے ایک مسجد دی ٹی وی جلاؤ تو 10 دیوے 15 رکھ لو تو تسی ایک مسجد دی ٹی وی جلا لو کہ نہیں ہاں جی ٹھیک ایک دیوے نال ایک دیوے نال اتنا کچھ ہو سکتا ہے تے نبی دے نور نال کی سبحان اللہ اما جی فرمانے میں سوچتا کہ کم تو کرتے سن تے سوئی ڈگ پئی نیرا سی دیوا بجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تے فرمایا عائشہ کی تے کر دی عرض کی تھی سونے سوئی کہ کم تے کر دیا تے دیوا بجھ گیا سوئی ڈگ پئی تے حضور مسکرائے حضور نے کی حضور مسکرائے تے مسکران نال گھر سارا روشن ہو گیا سبحان اللہ گھر سارا روشن ہو جدے مسکران نال گھر روشن ہو جائے تو سوچو یارو جڑا محفل چاہ جو گھر بھی تو روشن ہو جائے سبحان اللہ دل بھی تو روشن ہو جاتا جس دل وچ حضور دی محبت ہوگی پر محبت تے ہوے بغیر محبت تو کوئی کام کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا کوئی نماز کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی حج کوئی عمرہ اللہ قبول نہیں کرتا مگر یار کی محبت اتنے نہیں ہے حضور کی محبت ہے تو سارے عمل قبول حضور کی محبت نہیں تو کوئی عمل ہے قبول اما جی فرماندے ہیں لوگ مینوں آ کے کہنے لگے بڑی دیر ہو گئی ساری رات تیرے گھر وچ دیوا بلدا رہندا ہے اگے کدی دیوا بلدیا نہیں سی ہن تے دیوا بجدا کوئی نہیں انہاں کہ بیبیو تانوں کی پتہ ہوے ہن تے میں دیوے کدی پالے ہی نہیں جدوں رب کائنات ہے سونا مقبول میرے گھر آ گیا سبحان میں تے سارے دیوے جلون چھڈے نے انہاں کہ ہو نہیں سکدا ساڈے لال بھی تے بڑے ہی سونے نے انہاں کہ تواڈے لال دا کی کمال ہے میرے لال دا کمال ہے گھر وچ ستا ہوندا اے روشنیاں شان جا رہی ہوندیاں سبحان اللہ ساڈے لال بڑے سونے نے کبھی تسی بتاؤ انہیں کہنے پہلے تو انہیں کہنا پہلے تسی بتاؤ میں تے اپنا لال بعد وچ بتاواں گی نا تم جس طرح بچے کے تو سونا تو میرا بچہ سونا دوجے تے میرا سونا تیجے میرا وہ بھی بیبیاں کہ اسی چودھری دے بچے لے آتے ہیں تو تے کہ یتیم لے کے آئی یہ کتاب سونا ہو سکتا ہے حضرت حلیمہ جی کی بہن سی خولہ بس خالہ دار بہن سی وہ کہنے لگی میرا جڑا پتر ہے نہیں بڑا سونا ہے انہیں کہا اچھا چل تو آ جا کے گھر لے گئی تو جا کے چکیا تے بیبی دی حس بڑی تیز ہوندی پہلے دن تے بچہ پچھانے دے یہ مامے تے ڈر گیا یہ ماسی تے ڈر گیا یہ چاچے تے ڈر گیا بڑی تیز تیز نہیں سچی بیوی بنے حضرت حلیمہ نے اتنے ہاتھ رکھ کے اے جا نہیں یہ تو میرے پتر دے پیرا نہیں دور بھر گیا نہیں بڑا سونا لے پھر میں نے جا تو بھی بتا حضرت حلیمہ لے کے آ گئی جدو گھر آئی تے حضرت حلیمہ ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتنے کھلو جا ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو آرام فرما رہے تھے راحت فرما رہے تھے حضور تے پنج کر کے کپڑا چکیا نور دیاں لاٹاں نکل رہی نے نہ بول دیاں نہ چول دیاں نہ ہل دیاں نہ جل دیاں کیا فرمانے نے اے کھولا بولتی نہیں انہیں کیا بولا کی انہیں بولن جگہ چھڑیا ہی کوئی سبحان اللہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں وہ سنا کے سگن وہ سنا کے سگن وہ دکھا کے پھبل میرا جیت گیا تن من تن کہنے لگے ریما کی دسائیں دا سونا واقعی کائنات وچ کوئی نہیں جڑا بچہ چھوٹا جیڑا اسی نے جدوں نبوت دا دعویٰ فرمایا ہوئے گا ادھر میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا تے ویکھن والے کالے رکھ دے ویکھ لیا گل بڑی سی کہ سن 1948 دے اندر امریکہ دے اندر کالیاں پیپر دین دا یونیورسٹی وچ داخلہ ملیا 1948 دے اندر گوریاں نے کالیاں تے کرسی انہاں دی الگ رہی وچ کرسی سیڈ تے کرسی اینی نفرت سی
اس تو بعد بھی کئی سالوں تک انہوں نے نیڑے نہیں بٹھایا، کسی کام شامل نہیں کیتا، لیکن حضور کی ذات کیسے نہیں، کالے رنگ کا بلال ہے، کعبہ تھلے وے بلال کعبہ تھلے تے بلال، میرے نبی نے رنگ و نسل مکا دیتا، فرمایا کسی عربی نو کسی اجمی تے کسی اجمی نو کسی عربی تے، کسی کالے نو گورے تے کسی گورے نو کالے تے، کوئی فقیت ہے اتق اللہ جڑا تقوی وچ بہتر ہوتا ہے۔ بلال ٹھڈے تقوی والا سی، انیاں ماراں کھا کے دسیا کنیاں ماراں کھادیاں تے بلال کتے چڑھ گئے کعبے دی، جدوں مکہ فتح انسان اٹھ گئی، تے حضور نے فرمایا بلال کہاں آئی نہ بلال کہاں ہے بلال؟ تو لوگوں کے دل میں خیال سی کہ اج کوئی امیر بندہ جڑا وہ چھت تے چڑھے گا، اج بھی حضور انہیں کھلوتے تے کسی نوں چڑھ چڑھو، فرمایا ماراں کھائے بلال دے کعبے تے تسی چڑھ جاؤ۔ اج بلال چھت تے چڑھے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے جڑا محمد واسطے بات کردا ہے کعبہ رب دا تھلے ہوندا ہے، وہ چھت تے ہوندا ہے، سبحان اللہ۔ چھت تے چڑھ دیتا۔ حضور فرمایا اذان پڑھو اس کی سونے جتھے جتھے اذان پڑھیاں تانوں سامنے کھلار کے پڑھیاں، اج کعبے دی چھت تے کتھے پڑھاں اذان کدھر منہ کراں؟ فرمایا اج کعبے دے کعبے منہ کر لا، اج کعبے دے کعبے وال منہ کر لا، کعبہ تھلے جتھے بھی اذان پڑھی کعبے وال منہ ہوندا، حضور سامنے ہوندے سن، کعبے وال منہ عرض کیتی حضور کعبے وال منہ، ہن فرمایا کعبے تے کعبے وال۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا سوچ جملہ فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضر قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى بك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد